السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی قسم کے مذاہب ہیں اور ان کو ماننے والے بھی۔ اسی طریقے سے ایک مذہب جسے ہم عیسائیت کہتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے، ان کے ماننے والے دنیا میں بہت موجود ہیں۔ دوستوں، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کی 4 قسم کی بائبلز ہیں۔ یہ انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی۔ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی انجیلیں ہیں اور ان میں بہت ساری چینجز ہیں۔ ان میں سے 4 مشہور یہ ہیں: میتھیو، مارک، لوک اور جان، جنہیں اردو میں متی، لوکا، مرکز اور یوحنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ چاروں کتابیں انسان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ کتاب یا وہ بائبل یا وہ انجیل ہرگز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری تھی۔ لیکن دوستوں، آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ دنیا میں آج بھی ایک کتاب موجود ہے جو قرآن کی حمایت کرتی ہے، یعنی یہ کتاب اسلام اور قرآن کی تعلیم کی تائید کرتی ہے۔ یعنی اس میں وہی ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں قرآن میں بتائی جاتی ہیں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں اسی کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کتاب کا نام ہے بک آف برناباس، جسے گاسپل آف برناباس، بائبل آف برناباس یا انجیل برناباس کے بھی نام سے اب جانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ برناباس کون تھا؟ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے۔ کچھ کے مطابق برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 حواریوں میں سے ایک حواری تھا، اور کچھ کے مطابق وہ حواری نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں سے ایک انسان تھا جو کہ بہت نیک تھا، اور اسی وجہ سے برناباس کی اس کتاب کو بہت سالوں تک دنیا سے اور لوگوں سے چھپایا گیا۔ برناباس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کی طرح ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو اپنے پاس لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی عیسائیت اور عیسائیوں کے لیے کافی حیران کن ہیں، لیکن 16 صدی میں اس کا ایک صفحہ کسی کتب خانے میں پایا گیا اور کچھ عرصے بعد وہاں سے غائب ہو کر ویانا کی لائبریری میں پائی گئی۔ 1907 عیسوی میں آکسفورڈ نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس کے انگلش میں ترجمے کے بعد یہ کتاب دنیا میں بہت مشہور ہوئی اور پھیلی۔ اس کے بعد عیسائی اور عیسائیت خطرے میں آ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے انگلش، اٹالین اور اسپینش نسخے کو دنیا سے ختم کر دیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اٹالین اور اسپینش دنیا کی 2 بہت ہی پرانی زبانیں مانی جاتی ہیں، اور برناباس کی کتاب بھی انہی زبان میں موجود تھی۔ برناباس نے اپنی اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کچھ ایسے بتائی ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ آپ کو بتاتی چلوں، آج کی جو 4 عیسائیوں کی بہت محترم بائبلز ہیں جنہیں وہ بہت اہمیت کی حامل مانتے ہیں، وہ کسی عام انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ان چاروں کتابوں کو لکھنے والے میں سے کوئی بھی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا۔ یہ صرف ان کی اپنی روایت پر مبنی کتاب ہے۔ عیسائیوں نے برناباس کی اس کتاب کو جعلی کہا اور پھر اسے غائب کر دیا۔ برناباس نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اہم نکات درج کیے ہیں، جو کہ یہ ہیں: ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری اور حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، برناباس نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس کے گھر میں کتنا راشن ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوڑی کی بیماری کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینائی دیتے تھے، اور سب سے بڑا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر ہی سب سے پہلے رومی مشرک سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا، اور پھر یہ چیز آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی عام عوام میں بھی پھیل گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے ہمیشہ منع کیا۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کے نبی مانتے تھے، اور یہ جماعت شریعت موسیٰ پر چلتی تھی۔ صرف یہی نہیں، یہ کتاب ان ساری بدعت سے منع کرتی ہے جو بعد میں اس مذہب میں داخل کی گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
احمد لے کر ان کے آنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ مزید اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جب وہ آخری وقتوں میں اپنے حواریوں کے ساتھ تھے تو ان سے حواریوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر دی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرے بعد ایک اور نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ اللہ کی تعلیم کو مکمل کرے گا۔ اس میں یہ صاف واضح ہے کہ یہودا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دی، اور جب یہودی اور رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے آئے تو وہ یہودا کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ یہ کتاب قرآن اور اسلام کی تائید کرتی ہے اور موجودہ عیسائیت کا انکار کرتی ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے یہ کتاب خود لکھی ہے اور پھر اسے برناباس کا نام دے دیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو مسلمانوں کے پاس آج تک اس کا کوئی نسخہ موجود کیوں نہ تھا، اور نہ ہی دنیا اسلام میں اس کا کوئی ذکر موجود تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو سزائیں کیوں دی گئیں؟ اس وقت کون سا اسلام یا کون سا مسلمان موجود تھا؟ مزید یہ کہ یہ کتاب کسی پرچے پر نہیں بلکہ 1500 سال پرانے کسی جاندار کی خال پر لکھی گئی ملی ہے۔ برناباس کی کتاب کا یہ نسخہ ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے، اور پوپ بینڈکٹ کے پراسرار پر انہیں یہ کتاب دکھائی بھی جا چکی ہے۔ برناباس کی یہ کتاب گاسپل آف برناباس اب اردو زبان میں PDF میں موجود ہے، تو اب آپ بآسانی اس کو انٹرنیٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا بھولیے گا تاکہ میری اگلی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔